تو ان اختلافات کی وجہ سے کہ کسی کا رنگ چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے، گورا ہے، کالا ہے، قد چھوٹا ہے، بڑا ہے، اس سے کوئی انسان ہونے میں فرق پڑتا نہیں۔ اسی طرح تمام انبیاء کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 92 میں کہ ان ہذہ امتکم امۃ واحدۃ، کہ تم سب ایک ہی امت ہو۔ ملت میں کلی اصول ہوتے ہیں، اصل میں 3 چیزیں ہیں، آپ ذرا اس کو غور سے رکھیے گا۔ ایک ہے ملت، دوسری ہے شریعت، اور تیسرا ہے دین۔ ایک ملت ہے، دوسرا دین ہے، اور تیسری شریعت ہے۔ ملت تو ہم سب ایک ہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کہا گیا ہے، اور دوسری چیز کیا ہے جی؟ وہ ہے اس کا اللہ بھلا کرے دین۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے۔ ایک دین، دوسری ملت، تیسری شریعت۔ دین میں بنیادی اصول ہوتے ہیں، جو بنیادی اصول ہیں وہ تمام انبیاء کی شریعت میں ایک ہی ہیں، اور آگے تیسری چیز شریعت، جو ہر نبی کی الگ الگ ہے۔ بولو جی، ہر نبی کی الگ ہے اور اس میں کوئی فرق پڑتا نہیں۔ ایک شریعت کے بعد احکام دوسری شریعت میں منسوخ ہو جاتے ہیں، ایک میں جائز ہوتے ہیں دوسری نہیں، اور اس لیے شریعت کو منہاج کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 48 میں فرمایا لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ملت کے لیے علیحدہ منہاج یا شریعت مقرر کر دی گئی ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 18، کہ ہم نے آپ کے لیے بھی ایک خاص شریعت مقرر کر دی ہے، اس کا اتباع کریں۔ تو بہرحال امام حسن بصری سارے پڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے سیاہ سفید رنگ کی بنا پر یہ حکم نہیں دیا، بلکہ حلال چیز کو معیاری قرار دے کر اس کو کھانے کا حکم فرمایا ہے۔ اچھا جی، خیر، اب آگے آ گیا جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، سارے پڑھو رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں کہ 4 چیزیں انسان کو خوش قسمت بنا دیتی ہیں۔ نمبر 1 طہارت، بولو جی، پاک صاف رہنا۔ نمبر 2 اخبات، نمبر 3 سماحت، اور نمبر 4 عدالت۔ اور اگر اس کے الٹ چیزیں آ جائیں، مثلا نہ حلال کھائے اور نہ جناب پاک صاف رہے اور بلکہ ظلم و ستم کرنے لگ پڑے، تو سمجھ لو کہ اس آدمی میں کوئی بھی خیر باقی نہیں ہے، یہ خود بھی برباد ہے، معاشرے کو بھی برباد کر رہا ہے۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم، میں تمہارا رب ہوں سب کا، فاتقونی، مجھ سے ڈرو۔ یہ فتقونی اس میں یا آ جائے تو یا متکلم ہوگی کہ اللہ کہتا ہے مجھ ہی سے ڈرو۔ فتقطعوا امرهم بینہم، لیکن کاٹ کر بنا دیا انہوں نے اپنی وحدت کو باہمی اختلاف سے پارا پارا۔ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، یہاں زبرا یہ پارا پارا کے معنی میں آ رہا ہے، اختلاف کے معنی میں آ رہا ہے، اور زبور کتاب کے معنی میں نہیں آ رہا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے نظریات پر مسرور ہے، ہر گروہ اپنے نظریات پر خوش ہے، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں باقی کوئی ٹھیک ہے نہیں۔ یہ عیسائی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ کلمہ تو سب نبیوں کا ایک تھا، مگر انہوں نے پارا پارا تقسیم کر دیا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی فرقے بنے یا نہیں بنے؟ حضرت امیر معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تو میری امت میں 73 ہوں گے۔ ایک حدیث میں ادھر 73 ہیں تو ادھر 74 ہوں گے، ایک میں ادھر 72 ادھر ہے، میری امت میں 73 ہوں گے، 72 وہ بھی جہنمی اور 72 میری امت کے بھی جہنمی، ایک فرقہ ناجی ہوگا، ایک نجات۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو ایک جنت میں جائے گا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی ھذا الیوم، جس راہ پہ میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں،
آج کے دن جو اس راہ پر آئے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. تو پتہ چلا کہ حضور کے بعد صحابہ کا طریقہ اپنانا پڑے گا. صحابہ کے منکروں کے تو جہنمی ہونے میں شک ہے ہی کوئی نہیں. اور کہ جڑے ہن صحابہ جی ونڈ پا کے اہل سنت نو تقسیم کر رہے ہیں یہ بھی بہت بڑے غدار ہیں. پنڈی کے ایک مولوی صاحب ہیں سید ریاض شاہ صاحب لال داڑھی والے. اب وہ تقریر کرتے ہیں تو ہر 5 منٹ کہتے ہیں حیدر حیدر کرو تو سارا مجمع حیدر 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 کرتا ہے. ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے اس میں کوئی حرج ہے نہیں پر مولانا صاحب کبھی صدیق صدیق بھی کرا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حیدر کے نام سے ذکر سے جو جلے وہ پکا لانتی ہے. وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہو وہ مسلمان مر سکتا پر اہل سنت کا مزاج تو پہچانو نا. آپ سنیوں کے مفکر اسلام ہیں تو آپ کبھی عمر بھی کروا دو کبھی عثمان بھی کروا دو اور کبھی معاویہ بھی کرا دو تاکہ پتہ چلے کہ آپ اہل سنت کے مزاج رکھنے والے ہیں. نہیں تو لگ یہ رہا ہے کہ آپ اہل سنت کو کسی مخصوص طبقے میں دھکیلنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ اہل سنت حضور کی ہر سنت کو مانتے ہیں اور حضور کے ہر صحابی کو مانتے ہیں. ہاں درجے اپنے اپنے ہیں ہر درجے کو سلام کرتے ہیں. بات آپ کو سمجھ آئی نہیں آئی؟ ایک آدمی اہل سنت نے مسئلہ ابو طالب لکھ دیا کتابوں میں طے ہو گیا. اس کو اچھالا ہے رافضیوں نے اور رافضیوں کے چمچوں نے. اب وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے ٹھیک لکھا ہے. جب ادھر جاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت سے غلطی نہیں ہو سکتی. میں نے کہا جی اعلیٰ حضرت کلے ہوندے تے غلطی ہو سکتی سی جی 1400 سالہ امت نال کھڑی ہوئے تے پھر مان لو کہ تسی الو دے پٹھے ہو وہ سارے ٹھیک ہے. بولو وہ سارے تو اب ہر کوئی خوش ہے اپنے اپنے مسلک پر میں کہتا ہوں خوشی کی چیز اللہ کا قرآن ہے حضور کی میٹھی زبان ہے. ہمیں خوش ہونا پڑے گا حضور کی سنتوں پر اور صحابہ کرام پر. اچھا جی فذرہم فی غمرتہم پس اے محبوب رہنے دے انہیں اپنی مدہوشی میں حتی حین کچھ وقت تک. اب یہ جناب آ گیا غمرتہم. علامہ قرطبی نے کمال کا جملہ لکھا ہے والغمرۃ فی اللغۃ ما یغمرک ویغلوک ومنہ الغمر الحقد لأنہ یغطی القلب والغمر الماء الکثیر لأنہ یغطی الارض. المراد ہنا الحیرۃ والغفلۃ والدلالۃ. ترجمہ سنیے فرماتے ہیں کہ لغت میں غمرتن اس چیز کو کہتے ہیں جو تجھے چھپا دے جو تجھے اور تیرے سر سے بھی اوپر چلی جائے کہ تو اب نکل سکتا نہیں. اب یہ ہے جی. اچھا جی اسی طرح حسد کو غمرن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دل پر چھا جاتی ہے. حسد دل پر چھا جاتا ہے. اور زیادہ پانی کو کہتے ہیں غمرن کیونکہ وہ سطح زمین پر پھیل کر زمین کو چھپا دیتا ہے. بولو جی پانی زمین کو چھپا دیتا ہے. تو ڈوبے ہوئے ہیں لوگ اپنے اپنے فرقوں میں اور خوش ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں. نہیں جناب حق پر وہی ہوگا جو 1400 سالہ امت کے تسلسل کے ساتھ کھڑا ہوگا. قرآن کوئی آج نازل نہیں ہوا کہ ٹیڈی قسم کے موقع کہ مجھے قرآن سے یہ سمجھ آیا ہے تیرے ہی نکی جئی سرڑی دے اندر سما سکتے مطالب دے سمندر. قرآن کے ساتھ 1400 سال اہل قرآن بھی ہمارے پاس ہے سنت کے ساتھ ہمارے پاس اہل سنت بھی ہے. آج نقب زنی کی کوشش نہ کرو. ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین. یہ آیت نمبر 55 آ گئی. اب یہ توجہ سے یہ تفرقہ بعد خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی جو مدد کر رہے ہیں مال اور اولاد کی کثرت سے تو نسارع لہم فی الخیرات تو ہم جلدی کر رہے ہیں انہیں بھلائیاں پہنچانے میں. بل لا یشعرون یوں نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت حال سے بے خبر ہے. اب گمراہوں کے پاس مال آ جائے کوٹھیاں آ جائیں گاڑیاں آ جائیں اولاد آ جائے تو وہ سمجھتا ہے اللہ میری مدد کر رہا ہے میں حق پر ہوں. اللہ کہہ رہا ہے نسارع لہم فی الخیرات
ہم کوئی انہیں بھلائیاں پہنچانے میں جلدی نہیں کر رہے اور نہ یہ کوئی نیک ہونے کی دلیل ہے کہ مال بڑا ہے. کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا، بخاری میں روایت ہے کہ مال اللہ اس کو بھی دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس پہ ناراض ہوتا ہے، مگر علم اور دین صرف اس کو دیتا ہے جس پر راضی ہوتا ہے. لہذا مال کے زیادہ ہونے کی حق پر ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ بڑے بڑے بدبخت پھرتے ہیں جو مال اور اولاد کی کثرت کی وجہ سے وہ مسجد اور مدرسے اور نماز قرآن کی طرف دھیان کرتے ہیں. کہتے ہیں جی اللہ سانو ناراض ہوتا تو سانو اتنا مال دیتا ہی کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو مال میں نے تمہیں دیا ہے نا، یہ تمہارے جنتی ہونے کی نشانی نہیں. انتظار کرو، جب میں پکڑوں گا تو تمہارا یہ کوئی بھی مال شال تمہارے بولو بھائی کام آ سکتا ولا. سورۃ التوبہ بس آخری بات ہے، آیت نمبر 85. وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کے مالوں اور ان کی اولاد کو دیکھ کر تعجب نہ کرو. وَلَا تُعْجِبُكَ، آپ کو تعجب کرنے کی ضرورت ہے نہیں، وہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں. آخر قارون کے پاس خزانہ تھوڑا تھا، حشر کیا ہوا؟ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، اللہ تعالیٰ تو ارادہ کر رہا ہے انہی کے ذریعے سے ان کو عذاب دینے کا، کہ یہ اولاد جب تم حرام خور ہو تو یہ بھی حرام خور، تم بدماش ہو تو یہ بھی بدماش ہیں، تو تم تو جہنم میں جاؤ گے، یہ تمہاری اولاد بھی تمہیں جہنم میں لے جائے گی. ہاں اگر مال لگاؤ اللہ کی طرف، اولاد کو لاؤ دین پر، تو یہ اولاد بھی جنت کی ٹکٹ بن جائے گی اور مال بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.